اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی زین السماء الدنیا بالشمس والقمر بمحمد وعلی خیر البشر وبالنجوم الباہرة من آلہما احد عشر صلوات اللہ علیہم ما لاح نجم وظہر ولعنت اللہ علی من تولی عنہم وکفر اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ عزیزان محترم، ایک سوال کیا گیا بندہ حقیر سے کہ غصبی زمین پر امام بارگاہ بنانا یا مسجد بنانا یا کوئی بھی ایسی جگہ بنانا، امام باڑہ بنانا جس پر کوئی نیک عمل انجام دیا جائے، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کے مسلمات میں سے ہے۔ اس پر علماء مذہب کا اجماع ہے کہ کسی کی بھی زمین کو غصب کرنا حرام ہے، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ بات سنت سے بھی ثابت ہے، اور شیعیان حیدر کرار کسی بھی صورت میں اس بات پر رضایت نہیں دے سکتے کہ وہ غصب کو جائز قرار دیں۔ قرآن کی آیت سورہ النساء کی 29ویں آیت ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا۔ یہ آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارا ایک دوسرے کا مال ناحق طور پہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پر آئیے لا تأکلوا، مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس میں کوئی ایسی ڈیل ہو، کوئی ایسا بزنس ہو جس میں ایک دوسرے کی رضایت شامل ہو تو جائز ہو جائے گا، ورنہ حرام ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ النساء میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایک دوسرے کا مال ناحق کھاتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، میرے مولا فرماتے ہیں الحجر الغصب فی الدور رہن علی خرابہا، کسی گھر میں اگر ایک پتھر بھی ناجائز اور غصبی لگا ہو اس گھر کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ میرے مولا کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد کئی فرامین معصومین کے موجود ہیں۔ عیون اخبار الرضا میں ہے، مولا رضا کا فرمان ہے وحرم غصب الاموال لما فیہ من انواع الفساد، اور اموال کو غصب کرنا حرام قرار دیا گیا کیونکہ اس میں دنیا کا فساد ہے، کوئی ایک دو فساد نہیں ہے، انواع فساد کی بڑی قسمیں اس میں پوشیدہ ہے، اور اس میں تباہی ہے اور اس میں بربادی ہے، معصوم کا فرمان۔ لہٰذا غصب کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ یا الا عن طیب نفسہ، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی رضایت سے ہو، وہ خوشی سے اپنا مال پیش کرے تو جائز ہے، ورنہ حرام ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ خدا را ایسی چیزیں اور ایسی باتیں کہ جی ہم زمینوں پہ قبضہ کر کے امام باڑہ بنائیں گے، زمینوں پہ قبضہ کر کے امام بارگاہ بنائیں گے یا مسجد بنائیں گے، یہ باتیں شیعیان حیدر کرار کو زیب نہیں دیتی، یہ باتیں ان لوگوں کو زیب نہیں دیتی جو تبرہ کو عبادت سمجھتے ہیں، یہ باتیں ان لوگوں کو زیب نہیں دیتی جو قاتلین زہرا پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ قاتلین زہرا نے غصب ہی تو کیا تھا جس کی وجہ سے آج تک ہم ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ لہٰذا کسی ایسے شخص کو جو زمین غصب کر کے اس پر امام باڑہ بنا کر مومنوں کو دعوت دیتا ہے، حق نہیں ہے کہ جناب زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے جب خود اس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔